السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک میری بہن ہے گلشن خاتون، یہ اپنی ایک دکھ بھری داستان بتا رہی ہیں کہ شادی کو 1 سال ہوا اور 5 ماہ کا 5 مہینے کا 5 منتھ کا حمل ضائع ہو گیا۔ انہیں بڑا دکھ ہے اور دکھ کی بات بھی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ معلوم کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا عمل وظیفہ، کوئی ایسی دعا بتلا دیں، کوئی ایسی ترکیب بتلا دیں کہ جو آئندہ اس پریشانی سے بچے رہیں۔ تو آپ حضرات بھی سنیں، سب کے کام آنے والی بات ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ کو یا کسی اور کے ساتھ یہ کام ہوا ہو تو سب سے پہلے نیت یہ کرے کہ مجھے ہر ہفتے 8 دن میں 1 مرتبہ ضرور سورہ بقرہ مکمل پڑھنی ہے۔ جو بہن پڑھی ہوئی نہیں ہے تو وہ سورہ بقرہ چینل سے نکالیں اور اس کو سنیں، ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ دوسری بات، یا حفیظ یا سلام کا ورد رکھیں، ہمیشہ ورد رکھیں، اکثر عمل کریں۔ تیسری بات، اگر اللہ نے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ 100 روپے روزانہ صدقہ کر سکتی ہوں تو اللہ کی راہ میں 100 روپے روزانہ صدقے کے نکالیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ 100 روپے اٹھائیں اور ایک ڈبہ بنائیں، غلہ بنائیں، اس میں ڈال دیں۔ جب کچھ جمع ہو جائیں تو کسی ضرورت مند کو پہنچا دیں، اس کی ضرورت پوری کر دیں، جس انداز میں جس طرح پوری کی جا سکتی ہو۔ پہلا کام سورہ بقرہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا، یا سلام یا حفیظ کا ورد رکھنا۔ ورد کا مطلب ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نمازوں کے بعد، کھانے کے بعد، صبح شام، جتنا بھی زیادہ وقت ملے پڑھتے رہیں۔ تیسرا عمل ہے 100 روپے صدقہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے ہر روز۔ اتنی گنجائش نہیں تو اپنی وسعت کے اعتبار سے 50 روپے، 20 روپے، 10 روپے، جتنی بھی گنجائش دی ہے، کنجوسی نہ کریں۔ اور یہ خیال کر لیں کہ اگر ہم نے یہ صدقہ نہ کیا تو پھر یہی پیسہ ہمارا کئی گنا زیادہ ہو کر ڈاکٹروں کے پاس جائے گا۔ بس یہ اندازہ کر لیں، کئی گنا پیسوں سے بچنا ہے تو پھر صرف 1 گنا صدقہ کریں۔ تو یہ تو وظیفہ ہوا، عمل ہوا۔ اب آپ کو کچھ احتیاطیں برتنی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ وقت ہو جائے، پریگننسی کنسیو ہو جائے، آپ حاملہ ہو جائیں، تو آپ کو اسی دن سے 3 مہینے تک گرم چیزوں کا پرہیز رکھنا ہے۔ کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی۔ آپ کو پپیتا نہیں کھانا، انناس نہیں کھانا جن سے کھانسی بنے۔ نزلہ کھانسی والی چیزوں سے پرہیز کریں، سردی سے بچیں۔ آپ کو نزلہ کھانسی ہوگا، دھسکا ہوگا، زور لگے گا تو آپ کے حمل پہ اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کو سیڑھی اترنا چڑھنا بند کر دینا ہے۔ آپ کا مکان دوسری منزل پر ہے تو وہیں رہیں، یا نیچے رہتے ہیں تو اوپر نہ جائیں۔ چلنا پھرنا کم کر دیں، تھوڑا سا آرام کریں۔ یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور جنہیں نہیں تو ان کی مرضی ہے، جیسا وہ ان کا کام ہے کرتی رہیں۔ بھاری کام نہ کریں، وزن نہ اٹھائیں۔ ان چیزوں کا تھوڑا سا احتیاط اور پرہیز رکھیں۔ اور ایک چھوٹا سا معجون ہے، آپ لکھ لیں، قلم دوات لے لیں۔ آپ کو معجون حمل، علوی امبری، ہمدرد کی دوائی، یہ معجون ہے ہمدرد کا، آپ کو یہ معجون لے لینا ہے۔ معجون حمل یہ آپ کو لینا ہے، اور تقریباً 4-5 ماہ تک اس کو خالی پیٹ 5 گرام کھاتے رہیں، تو اس سے بھی بہت ساری چیزوں میں
حفاظت ہوتی ہے، اس کا حفاظت حمل بھی نام ہے، معجون حمل کہتے ہیں، حفاظت حمل بھی کہیں گے نا آپ ہمدرد کا، تو وہ آپ کو دکان والا دے دے گا، آپ یہ بھی لے لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں، رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یہ دعائیں بھی پڑھتی رہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کے سبب ہمیں لڑکا عطا فرمائے، تو آپ کمنٹ کر کے وہ دعا مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دعا صرف اسی کو بتلائی جائے گی جس کو لڑکے کی ضرورت ہے، وہ لڑکے کا خواہش مند ہے، اللہ سے دعا کیجیے گا، وہ عمل اور وظیفہ دعا بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر حال میں علامہ مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حمل میں لڑکی بھی ہے، اس دعا کی برکت سے لڑکا ہو جائے گا۔ اتنا مجرب اور تجربے کار عمل ہے، اور میں نے بھی کتنوں پر یہ آزمایا ہے، اللہ کی ذات سے لڑکا ہی حاصل ہوا ہے۔ آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے اور معلوم کر لیجئے۔